فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن آیاته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وعن ثوبان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة سألت زوجها طلاقا من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة رواه الترمذي. محترم بزرگوں، نوجوان دوستوں، مائیں بہنوں اور میرے چھوٹے بھائیوں، ہر قسم کی حمد و ثنا اسی اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے جو آسمانوں میں رشتوں کو جوڑتا ہے. اگر وہ رشتوں کو جوڑتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت رشتوں کو توڑ نہیں سکتی ہے، اور اگر وہ توڑ دے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت چھوڑ نہیں سکتی ہے. محبت بھی وہی پیدا کرنے والا، نفرت بھی وہی پیدا کرنے والا، آپس میں ملانے والا بھی وہی ہے، جدائی پیدا کرنے والا بھی وہی ہے، نکاح کے راستوں کو ہموار کرنے والا بھی وہی ہے، اور دونوں کے راستوں کو جدا کرنے والا بھی وہی ہے. لاکھوں درود السلام ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ کو ایک کامل نمونہ بنا کر، اسوہ حسنہ بنا کر ہم تمام کی طرف مبعوث فرمایا. سامعین کرام، آج ہم جس ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں، میرا ٹاپک ہے طلاق، غلط فہمیاں اور نقصانات. آج کے اس میرے اس ٹاپک میں 3 باتیں ہوں گی. پہلے حصے میں طلاق کیا ہے ہم اس کو سمجھیں گے، دوسرے حصے میں اس سلسلے میں کیا غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی ہیں اس پر بات کریں گے، اور تیسرے حصے میں اس طلاق سے کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں اس پر بات کریں گے انشاءاللہ. تو گویا ہماری بات تین فقروں پر مشتمل ہوگی انشاءاللہ. سامعین کرام، دنیا میں بے شمار مذاہب پائے جاتے ہیں، ان گنت ادیان پائے جاتے ہیں. جتنے بھی مذاہب دنیا کے اندر جس کو لوگ مانتے ہیں، جس کو لوگ اپنا دین سمجھتے ہیں یا مذہب سمجھتے ہیں، ان تمام کی تمام ادیان میں اگر کوئی سب سے زیادہ رہنمائی کرنے والا ہے، سب سے زیادہ بنی آدم کی انگلی کو پکڑ کر ساتھ لے کر چلنے والا ہے، اور سب سے زیادہ رحم کی تعلیم دینے والا ہے، اور سب سے زیادہ احسان کی تعلیم دینے والا ہے، اور سب سے زیادہ انڈرسٹینڈنگ کی اگر کوئی بات کرنے والا ہے تو وہ مذہب اسلام ہے. بچے کے پیدا ہونے سے پہلے سے لے کر انسان کے پیدا ہونے کے بعد سے لے کر اور ماں کی گود میں آنے کے بعد سے لے کر وہ پھر زمین پر چلنے پھرنے کے لائق سے بن کر پھر وہ مرنے دم تک اور پھر وہ زمین میں چلا جاتا ہے، تب بھی اسلام اس کی رہنمائی کرتا رہتا ہے، ہر معاملے میں اس کی گائیڈ کرتا ہے، ہر قدم پر اس کی رہنمائی کرتا ہے. یہ اسلام ہے. آج اگر ہم دیکھیں گے میاں بیوی کو تو اسلام کس انداز سے ان کی رہنمائی کرتا ہے. ایک طرف میاں ہے، ایک طرف بیوی ہے، تو دونوں کے دونوں کو نصیحت کرتے ہوئے اسلام کہتا ہے اتقوا اللہ فی النساء. مرد سے پہلے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ لوگوں تمہیں خواتین کے سلسلے میں اللہ سے ڈرنا ہوگا. کون سا مذہب ہے جو اپنے پیروکاروں کو یہ کہتا ہے کہ دیکھو اپنی بیویوں کے بارے میں ڈرنا ہوگا، اپنی عورتوں کے بارے میں ڈرنا ہوگا؟
ان کا ڈر کون سا مذہب پیدا کرتا ہے؟ نہیں، صرف اسلام پیدا کر رہا ہے. اتقوا اللہ فی النساء. لوگوں تم یہ نہ سمجھو کہ تم قوام اگر ہو گئے، تم یہ نہ سمجھو کہ مرد کے ذمہ دار اگر ہو گئے تم سے کوئی پوچھنے والا نہیں، جو چاہے رویہ کرو، جو چاہے معاملہ کرو، جیسے چاہے ڈیلنگ کرو. نہیں، ان کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا. ان سے تم جس انداز سے باتیں کرتے ہو ان کے بارے میں حساب لیا جائے گا. تم جھڑکتے ہو تو اس کا حساب بھی لیا جائے گا. تم گالی دیتے ہو تو اس کا حساب لیا جائے گا. تم تھپڑ مارتے ہو تو اس کا حساب لیا جائے گا. تم طلاق دیتے ہو تو اس کا حساب لیا جائے گا. ہر معاملے کا حساب لیا جائے گا. اتقوا اللہ فی النساء کہہ کر اسلام ان کو اپنے کنٹرول رکھنے کی کوشش کرتا ہے. پھر اسلام کہتا ہے مردوں سے کہ دیکھو تم میں کا کوئی آدمی بڑا سا مال کما لے تو کوئی بڑا کمال نہیں کر رہا ہے، بڑی پراپرٹی کا مالک بنا تو کوئی کمال نہیں کر رہا ہے، کسی ملک کا حکمران بن گیا تو کوئی کمال نہیں کر رہا ہے، کسی ملٹری کا آفیسر بن گیا تو کوئی کمال نہیں کر رہا ہے، چاند میں قدم رکھتا ہے تو کوئی کمال نہیں کر رہا ہے. تم سب کچھ کرتے ہو اپنی جگہ پر، لیکن اگر تم لوگ اپنے گھر والوں کے ساتھ اگر بہتر ہو، اپنی بیویوں کے ساتھ اگر بہتر ہو تو ہی تم کمال والے آدمی ہو سکتے ہو. خیرکم خیرکم لأہلی. تمہیں سب سے بیسٹ آدمی وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا رہتا ہو، اپنی بیوی کے ساتھ اچھا رہتا ہو. تو گویا اسلام کس انداز سے تعلیم دیتا ہے. تم چاند پر جاتے ہوں گے، تم سارے کی سارے دنیا کی جو ہے مال کی پراپرٹی کے مالک بن گئے ہوتے ہوں گے، لیکن تم اچھے کہلانے کے لیے کوئی گارنٹی نہیں. تم اچھے اس وقت کہلا سکتے ہو تم غریب ہو، فقیر ہو، مسکین ہو، کنگال ہو، عالم ہو، فاضل ہو، سائنٹسٹ ہو، ڈاکٹر ہو، کچھ بھی اپنی جگہ پر ہو سکتے ہو. لیکن جب تک اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرو گے تم اچھے نہیں کہلا سکتے ہو. خیرکم خیرکم لأہلی. وانا اچھا میں صرف تم کو تعلیم دے کر نہیں بیٹھ رہا ہوں، میں خود اپنی جگہ پر اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے زیادہ بہتر ہوں. اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ تم اچھے بنو، میں نہیں بنوں گا، نہیں، میں تم سے زیادہ اچھا ہوں اپنے گھر والوں کے ساتھ. نبی پہلے عملی طور پر پیش کرتے ہیں، پھر لوگوں کو تعلیم دیتے ہیں. پھر یہی اسلام کہتا کہ دیکھو اگر تم اپنی بیوی کے منہ میں چھوٹا سا لقمہ بھی ڈال دو گے نا اس پر بھی تم کو اجر دیا جائے گا. من قتل دون عرضه فهو شہید. ایک آدمی اپنی بیوی کی عزت بچانا چاہتا ہے، اس کی بیوی پر کوئی حملہ کر رہا ہے، اس کی بیوی کی عزت بچانے میں جان دیتا ہے تو اسلام کہتا کہ یہ شہید ہے. کتنا بڑا رتبہ دیتا ہے. اپنی بیوی کی خاطر، اپنی بیوی کی عزت کی خاطر جان دے دیتا ہے تو اس کی جان کو رائگاں قرار نہیں دیتا ہے بلکہ اس کو شہیدوں میں اس کا شمار کرتا ہے. اور یہ اسلام کہتا ہے کہ دیکھو وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. یہ بیوی کی شکل میں جو تمہارے پاس دولت ہے، اسی دولت سے تم کو سکون مل سکتا ہے. مال سے تم کو سکون نہیں مل سکتا، ٹیبلٹ کھانے پر مجبور ہو جاؤ گے. حکومت سے تم کو سکون نہیں ملتا، چھپ چھپ کر پھرنا شروع کر دو گے. ہاں کہیں بھی جاؤ سکون نہیں مل سکتا. بار میں جاتے ہو نہیں، شراب کا سہارا لیتے ہو نہیں، فلم کا سہارا لیتے ہو نہیں، اور کسی کلب کا سہارا لیتے ہو نہیں، کہیں بھی سکون تم کو ملنے والا نہیں. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. اس بیوی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی ایسی نعمت بنا رکھا ہے کہ ساری دنیا سے سکون نہیں مل سکتا، لیکن اس کو سکون رکھا ہے تو اللہ تعالیٰ نے بیوی کے اندر اللہ نے سکون رکھا ہے. اور اللہ کہتا ہے میاں بیوی تو ہیں، جب یہ شوہر ہے ضروری نہیں کہ اس کے ہر ادا پسند آ جائے. کوئی نہ کوئی ادا تم کو ناپسند آ سکتی ہو. ان تکرہوا شیئا. زندگی میں اگر بیوی کے اندر کوئی تمہیں چیز ناپسند نظر آئے تو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں. یجعل اللہ فی خیرا کثیرا. اس کے علاوہ اور بہت ساری خوبیاں اللہ نے رکھا ہے، تم کو ٹٹولنا ہوگا، نکالنا ہوگا. کسی ایک ادا سے تم کو جو ہے تکلیف ہوتی ہے، کسی ایک بات سے تم کو تکلیف ہوتی ہے، کسی رویے سے تم کو تکلیف ہوتی ہے تو نظر انداز کر دو. اس کے علاوہ بھی بہت ساری خوبیاں اللہ نے بنا رکھا ہے. تم ان خوبیوں کو دیکھنا نہیں چاہتے ہو، ان خوبیوں کو فائنڈ آؤٹ کرنا نہیں چاہتے ہو، ان خوبیوں کو دیکھنا نہیں چاہتے ہو. خوبیوں کو نکالو تو پھر یہ خوبی، یہ خامی چھپتی رہے گی اور جو ہے نظروں سے اوجھل ہوتی جائے گی. اسلام یہ کہتا ہے. اچھا اور کبھی عورت سے بھی کہتا ہے دیکھو تمہارے سلسلے میں مرد کو یہ تعلیمات دی گئی ہیں
کہ تم کو فلاں کرے گا، ایسا کرے گا، ایسا کرے گا، ایسا کرے گا، تعلیم دی جا رہی ہے. ایسا رویہ اختیار کرنے کے بعد ایما امرات سألت زوجها طلاقا من غیر باس، حسن سلوک کرنے کے بعد بھی اگر کوئی بیوی اپنے شوہر سے طلاق مانگتی ہے تو اللہ کہتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے فحرام علیہا رائحۃ الجنہ، اس عورت پر جنت کی خوشبو تک حرام قرار دی جاتی ہے. اور پھر اچھا اس کے باوجود نہیں بن پائی، کچھ الجھنیں ایسی آ گئی، کچھ اختلافات ایسے آ گئے، اور کچھ تکلیفیں ایسی ہیں، اس سے اس کو تکلیف ہے، اس سے اس کو تکلیف ہے. زندگی کبھی جو ہے جہنم بن جاتی ہے. زندگی میں گھٹ گھٹ کر جینا پڑتا ہے. کیسی صورت میں اسلام یہ نہیں کہتا کہ کچھ بھی ہو جاؤ مل کر رہنا پڑے گا، کچھ بھی ہو جاؤ گھٹ کے جینا پڑے گا، کچھ بھی ہو جاؤ زندگی کو جہنم بنا کر اسی میں مرنا ہوگا. اسلام یہ نہیں کہتا ہے. اگر تم یہ فیل کرتے ہو، اگر تم یہ محسوس کرتے ہو کہ تم یہ دو ایک دوسرے کے ساتھ مل کر نہیں رہ پاتے، پھر تمہارے لیے راستے بھی الگ الگ رکھے گئے ہیں. تم اگر چاہتے ہو طلاق کا سسٹم تم کو رکھا گیا، تم اگر چاہتے ہو خلا کا سسٹم تم کو رکھا گیا، اور یہ دونوں کے دونوں جدا ہو رہے ہیں ریزن کی وجہ سے، معقول وجہ سے اگر دونوں جدا ہو رہے ہیں، تب اللہ کہتا ہے، کیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ، وَإِن يَتَفَرَّقَا، اگر یہ کسی معقول وجہ کی بنا پر جدا ہو رہے ہیں، طلاق کے ذریعے جدا ہو رہے ہیں، خلا کے ذریعے جدا ہو رہے ہیں، تو ان کے راستے بند نہیں ہوں گے. اللہ کہتا وَإِن يَتَفَرَّقَا، اگر یہ دونوں کے دونوں جدا ہو بھی جائے، يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی راہیں ہموار کر دیتا ہے اور اس کے راہیں ہموار کر دیتا ہے، اس کو اس سے بے نیاز کر دیتا ہے اور اس کو اس سے بے نیاز کر دیتا ہے، عورت کو مرد سے بے نیاز کر دیتا ہے، راستے کھول دیتا ہے اور رحمت کے راستے اس کے اوپر کھول دیتا ہے. یعنی ایک شک ہوتا نا بھائی، طلاق 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 کہہ دیا تو عورت کا کیا ہوگا؟ جو اندیشہ پیش کیا جا رہا ہے نا، اگر اس کے پاس معقول عذر ہے اور معقول اس کے پاس وجہ ہے، جدا ہو رہے ہیں، تو اللہ کہہ رہا ہے دونوں کے دونوں کو بے نیاز کر دیتا ہے. اس کو اس پر ڈیپینڈ نہیں رکھتا اور اس کو اس پر ڈیپینڈ نہیں کرتا، اس کے لیے راہیں کھول دیتا ہے، اس کی راہیں کھول دیتا ہے. بس ضروری ہے کہ معقول وجہ ہو. تو یہ اسلام تربیت دیتا ہے، اور اس طرح کی اسلام تربیت دینے کے ساتھ ساتھ ایک سسٹم پیش کرتا ہے طلاق. آج یہ اختلافات کیوں پیدا ہو رہے ہیں؟ آج لوگوں کے اندر غلط فہمی کیوں پیدا کی جا رہی ہے؟ طلاق کے سسٹم کو نہ سمجھنے کی وجہ سے. اسلام طلاق کب دلاتا ہے، لوگ کب طلاق دیتے ہیں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے دوستو. آج لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ 3 مرتبہ طلاق دیں تو ہی طلاق ہوتی ہے، نہیں تو نہیں. یہ غلط فہمی لوگوں سے بٹھا دی گئی ہے، اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. آج اگر آپ 3 کو 1 منانا چاہیں گے تو دنیا نہیں مان رہی. آج تو ہم کیا کرنا پڑے گا؟ ٹھیک ہے بھائی، 3 کو 1 نہیں مانتے ہو، ٹھیک ہے، تو صحیح طریقہ بتانا ہوگا ہم کو، عوام کو، کہ دیکھو 3 دیں تو ہی طلاق ہوتی ہے. ایسی بات نہیں. اسلام کہتا ہے اگر تمہارے جینے کے راستے بند ہو جاتے ہیں، زندگی جہنم بن جاتی ہے، ایک دوسرے سے مل کر زندگی بسر نہیں کر سکتے ہو، تو پھر اگر تم مرد ہو 1 طلاق دے دو. اس سہر میں جس میں ہم بستری نہیں کیا ہے 1 طلاق دے دو. 3 مہینے انتظار کر لو. 3 مہینے کے اندر تم کو سوچنے کا موقع مل رہا ہے، اس کو بھی سوچنے کا موقع مل رہا ہے، تم کو بھی سوچنے کا موقع مل رہا ہے. ان 3 مہینوں کے اندر سوچنے کے بعد، وچار کرنے کے بعد بھی اپنے فیصلے پر قائم ہیں. اب جدائی ہو جاتی ہے دونوں کے اندر، اب جدائی ہو جاتی ہے. اتنا آسان سسٹم ہے، اتنا ایزی سسٹم ہے، لیکن میڈیا اس کو اتنا بھیانک بنا کر پیش کرتی ہے کہ اس وقت دنیا کے اندر اگر سب سے بڑا پرابلم ہے تو طلاق کا پرابلم ہے. اس انداز سے بیان کرتی ہے. لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے، عوام کو سمجھانے کی ضرورت ہے. میں اپنے بھائیوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ تم اپنی مسجدوں کے اندر، اپنے جمعہ کے اندر کبھی اس طلاق کے سلسلے میں کوئی خطبہ دیا آپ لوگوں نے؟ غور کرنے کی بات ہے. کبھی سمجھایا فیملی سسٹم کیا ہوتا ہے؟ کیا کبھی خطبہ دیا شوہر کیسے ہونا چاہیے؟
کیا کبھی خطبہ دیا بیوی کیسے ہونا چاہیے؟ کیا کبھی خطبہ دیا طلاق کیسے ہونا چاہیے؟ کیا کبھی خطبہ دیا خلا کیسے ہونا چاہیے؟ کیا کبھی خطبہ دیا وراثت کیسے تقسیم ہونا چاہیے؟ کبھی خطبہ نہیں دیتے ہیں. جمعہ کا اگر موقع ہو تو اس کو اچھالا، اس کو اچھالا، اس کو اچھالا، اس کی کرامت، اس کی کرامت. ساری زندگی بسر کرتے یہ لوگ، کبھی گائیڈ نہیں کرتے، کبھی رہنمائی نہیں کرتے، جس کی وجہ سے آج یہ لوگ تباہ ہو رہے ہیں، برباد ہو رہے ہیں. سمجھانے والا نہیں، اصلاح کرنے والا نہیں، رہنمائی کرنے والا نہیں، تعلیم دینے والا نہیں. کس مسجد میں جا کر دیکھو آپ، کوئی کتاب ہے وہاں پر پڑھنے کے لیے؟ کیوں کتاب نہیں رکھتے دوست؟ نکاح کے بارے میں کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو کوئی کتاب نظر آتی ہے آپ کی مسجدوں کے اندر؟ نکاح کے بارے میں پڑھنا چاہ رہا ہے، طلاق کے بارے میں پڑھنا چاہ رہا ہے، خلا کے بارے میں پڑھنا چاہ رہا ہے، وراثت کے بارے میں پڑھنا چاہ رہا ہے، کوئی کتاب ہے اپنی مسجدوں کے اندر؟ رکھنا ہوگا. کوئی ترجمہ قرآن دیکھتے ہیں آپ؟ نہیں. عوام کو دور رکھا جا رہا ہے، عوام کو اندھیرے میں رکھا جا رہا ہے، عوام بگڑ جا رہی ہے. ان کو نہیں معلوم کیسے دینا ہے، غلط دے رہی ہے، اور غلط دینے کی صورت پھر مسئلے پیدا ہوں گے. وہ آئے گا آپ کو دبائے گا، یہ آئے گا آپ کو دبائے گا، آئے گا آپ کو دبائے گا. تعلیم دینے کی ضرورت ہے لوگوں کو. اچھا، شوہر نہیں رہ سکتا ہے، ایک طلاق دے دے گا، 3 مہینے انتظار کر دے گا، اور اس کے بعد بھی اگر حل نہ ہو جدا ہو جائیں گے. 1-2 سال کے بعد پھر خیال پیدا ہوا، بچوں کی یاد آ جاتی ہے کبھی کبھی، ہاں اس کبھی بیوی کی یاد آ جاتی ہے، اس کو شوہر کی یاد آ جاتی ہے. پھر آپ کے لیے رات کے ہموار ہیں، پھر دوبارہ نکاح کر لو، پھر میاں بیوی بن جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں. صحیح طلاق سمجھانے کی ضرورت ہے لوگوں کو. یہ صحیح طلاق نہ سمجھنے کی وجہ سے غلط طلاق دے رہے ہیں، اور غلط طلاق دینے کی وجہ سے نقصانات ہم دیکھ رہے ہیں، پرابلمس ہم دیکھ رہے ہیں. اچھا، یہ طلاق شوہر کو دینے کا حق ہے. اچھا، بیوی کو کیا حق نہیں ہے؟ بیوی کو بھی حق ہے، خلا لینے کا اسلام سسٹم رکھا ہے. ایک دیکھتی بیوی کے بے شوہر ہے، روزانہ شراب پیتا آ کر مارتا رہتا ہے، شراب پیتا ہے، گالیاں دیتا رہتا ہے، نہ کام کرتا ہے، نہ محنت کرتا ہے، نہ بچوں کو فیس ادا کرتا ہے، نہ گھر کا راشن لاتا ہے، کچھ نہیں، ظلم ظلم ظلم. تو عورت کو اختیار ہے، خلا لے سکتی ہے، خلا لے سکتی ہے عورت. اور اسلام میں بہت ہی آسان سسٹم ہے کہ بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں اللہ کے رسول میں اپنے شوہر جدا ہونا چاہتی ہوں، اپنے شوہر سے جدا ہونا چاہتی ہوں. میرے شوہر میں ایسی کوئی برائی تو میں نے نہیں دیکھی، کسی برائی کے الزام تو نہیں لگاتی ہوں، لیکن چونکہ میرا دل اس سے نہیں لگ رہا ہے، میں نہیں چاہتی کہ اس کی بیوی بن کر ناشکری بن کر رہوں، میں الگ ہونا چاہتی ہوں کیونکہ میرا دل نہیں مل رہا ہے، محبت نہیں ہو پا رہی ہے، ہمارا جو ہے محبت کے ساتھ جینا نہیں ہو رہا ہے. ان میں کوئی دوش نہیں، ان میں کوئی فالٹ نہیں، ان میں کوئی پرابلم نہیں، چونکہ میں اگر رہوں گی تو پھر ناشکری بن کر رہوں گی، اس وجہ سے الگ ہونا چاہتی ہوں. اللہ کے رسول نے کہا ایسا ہے، ٹھیک ہے، مہر میں کیا دیا تھا؟ اس نے باغ دیا تھا. اچھا، باغ واپس کر دو گی؟ کہا ہاں اللہ کے رسول واپس کر دوں گی. کہا بلاؤ ان کو، باغ لے لو، ان کو جو ہے چھوڑ دو. کتنا آسان سسٹم ہے، کتنا آسان سسٹم ہے خدا کا. لیکن ہمارے خلا کو کس سے جوڑ دیا؟ عدالت سے جوڑ دیا، اس کو وکیلوں سے جوڑ دیا. اب یہ بیچاری شوہر چونکہ اس کو نہ کھلا سکتا، نہ پلا سکتا، نہ حق ادا کر سکتا، اس پریشانی چھٹکارا حاصل کرنے الگ ہونا چاہتی ہے. اس کو عدالت لگا دیتے ہم، چلو چکر کاٹتے رہو، فیس پے کرتے رہو، پیسہ ادا کرتے رہو. کہاں سے فیس پے کرے گی؟ کس وکیل کو پکڑے گی؟ کون سی عدالت کو جو ہے جائے گی؟ عدالت کو تم نے کیوں اس کو لٹکا دیا؟ اسلام تو آسان تھا، اسلام تو آسان تھا. عدالت کے چکر تم نے کاٹنے لگا کر اس کو مجبور کر دیا، اور مجبور ہو رہی ہے، عدالت کو جا رہی ہے. آج حکومت کو چاہیے کہ جو خلا کے مسئلے میں عدالت سے اٹیچ کیا گیا اس کو ختم کر دو، آسان ہو جائے گا مسئلہ. وکیلوں سے اٹیچ کیا گیا ختم کر دو. قاضی کو اتنا اختیار دے دو کہ وہ مسئلوں کو حل کر سکے. لیکن تم نے قاضی اختیار نہیں دیا، مشکل بنایا، پھر عورت مجبور ہوتی تو پریشان کر دیتے ہو تم لوگ. تو طلاق کا سسٹم بھی آسان ہے، خلا کا سسٹم بھی آسان ہے، لیکن اس کو ہم نہیں سمجھ رہے ہیں، اور نہ سمجھنے کی وجہ سے پریشان نظر آتے ہیں. اور اس طرح کی کوئی غلطی کر لیتا ہے، جب یہ غلطی کر لیتے ہیں تو ان کی غلطی کو پورے امت مسلمہ پر ٹھوس دیا جاتا ہے. کون بیوقوف ہوگا جو بیٹھے بیٹھے جو ہے لیٹے لیٹے طلاق بولا ہوگا؟ کسی سے جو اینکر کہہ رہا ہے،
جو یہ ٹی وی پیش کر رہا ہے پکڑو اس سے پوچھو کون ہے جس نے بیٹھے بیٹھے سوتے سوتے طلاق 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 کہا فرضی مسئلہ بنا کر پیش کرتے ہیں. کون ہے وہ جو واٹس ایپ پر طلاق دے دیا ہو بغیر کسی ریزن کے فرضی مسئلہ بنا کر پیش کرتے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ جو ہے مسلمان مردوں کو کوئی کام نہیں, کوئی نوکری نہیں, کوئی جو ہے دھندا نہیں, بس یہ طلاق طلاق کا جو ہے گیم کھیل رہے ہیں. اس انداز سے پیش کر رہے ہیں لوگ, اس انداز سے پیش کر رہے ہیں. اگر کسی نے واٹس ایپ پر طلاق دیا ہوگا, کیا تم نے اس کے بیک گراؤنڈ کو دیکھا کیوں دیا ہوگا؟ کتنے سال سے یہ پرابلم چل رہا تھا, کتنے مہینوں سے پرابلم چل رہا تھا, ان کے گھر میں کیا پرابلم تھا, کیا مسائل تھے, کبھی دیکھا؟ مسائل کو دیکھے بغیر تم ڈائریکٹ لا کر پیش کرتے ہو طلاق طلاق بول دے طلاق ہو جائے گی. یعنی انوسینٹ آدمی کو, انوسینٹ عورت کو بنا کر پیش کرتے ہیں کہ طلاق کا دیتا ہے ختم ہو جاتی زندگی. نہیں, ایسی کوئی بیوقوف نہیں ہوگا بغیر کسی ریزن کے, بغیر کسی وجہ کے, بغیر کسی بیک گراؤنڈ کے, جسٹ بیٹھے بیٹھے گیم کی طرح طلاق بول جاؤ. ایسا کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا ہے. اگر کسی نے ایسا کیا ہے تو بیوقوف ہے, اور اس بیوقوف کی وجہ سے سارے مسلمان کو بدنام کرنا اور بیوقوفی ہے. جیسے کوئی آدمی بیٹھے بیٹھے کسی انوسنٹ بچے کو فائر کر دیتا ہے, فائر کر دیتا ہے. اچھا جب فائر کر دیتا ہے تو غلطی جسٹ جو فائر کیا بس اسی کی غلطی ہے, پوری کمیونٹی غلطی ہو جائے گی؟ پوری کمیونٹی کی تو غلطی نہیں ہو سکتی ہے. اچھا اس نے فائر کر دیا, چلو اس جو ہے اس گن سے فائر کیا جا رہا ہے, معصوموں کو مارا جا رہا ہے, گن کے جو فیکٹری ہے اس پر کوئی پابندی لگائی؟ آپ طلاق پر پابندی لگانا چاہتے ہو, طلاق ختم ہو جانا چاہیے, کیوں؟ معصوم عورتوں کی جان خطرے میں آ جا رہی ہے. ٹھیک ہے طلاق ختم کرتے ہو نا. آج اگر سروے کریں گے آپ لوگ تو عورتوں کو سب سے زیادہ ظلم اگر ہو رہا ہے تو شراب پینے والوں سے ہو رہا ہے. شراب پینے والا جتنا ظلم کرتا ہے, شراب پینے والا جتنی زندگی کو جہنم بنا دیتا ہے, اتنا شاید ہی کوئی آج تک جو ہے ظلم نہیں کیا ہوگا اپنی بیویوں پر. کیا تم نے آج تک اپنے جو ہے اپنے ٹی وی اینکر میں جو ہے اپنے روم میں بیٹھ کر یہ شروع کیا کہ بھئی شراب کی فیکٹری بند کر دو؟ کر دینا چاہیے نا. کیوں؟ اس شراب کی وجہ سے خواتین کی جان لی جا رہی ہے, اس شراب کی وجہ سے بیوی کو ختم کیا جا رہا ہے, اسی شراب کی وجہ سے آدمی اپنے معصوم بچوں کی طرف بدکاری کر رہا ہے نا. کیا تم کو برائی نظر نہیں آ رہی؟ کیا وہ مظلومیت نظر نہیں آ رہی ہے کہ شراب پی کر اپنی بیٹی سے زنا کرتا ہے, شراب پی کر اپنی معصوم 6 سال کی بچی سے زنا کرتا ہے آدمی؟ کیوں نظر نہیں آتا ہے؟ اس پر کیوں آواز نہیں اٹھائی جاتی ہے؟ اس پر کیوں ڈیبیٹ نہیں ہوتے ہیں؟ اس پر کیوں جو ہے پابندی کی بات نہیں ہوتی ہے؟ کیونکہ وہ ان کے فائدے کی بات ہے نا. شراب پینے والوں پر کوئی پابندی نہیں. لو میرج آج اگر آپ دیکھیں گے میڈیا کو, ان کے ریسرچ اسکال کو دیکھیں گے تو وہ کہتے ہیں کیا ڈیورس جتنے ہو رہے ہیں نا, سب سے زیادہ ڈیورس شراب پینے والوں کے بعد لو میرج کرنے والوں سے ہوتے ہیں. آپ لوگوں لو میرج کو مہان میرج بنا کے پیش کر دیا, اس پر پابندی نہیں لگاتے ہو. لو میرج کرنے والوں کو تم سپورٹ کرتے ہو, لو میرج کرنے والے کو تم جو ہے باقاعدہ اس کو پروٹیکٹ دیتے ہو. اور کیوں؟ تمہارا پروٹیکٹ دینے کی وجہ سے, تمہارا سپورٹ کرنے کی وجہ سے, تمہاری ہمت افزائی کرنے کی وجہ سے طلاق ہو رہے ہیں. کیوں؟ لو میرج سب سے طلاق ہو رہے ہیں. وہ لوگ کہہ رہے ہیں, ہم نہیں کہتے ہیں, وہ خود کہہ رہے ہیں. تو کسی وجہ سے طلاق ہو رہے ہیں, کسی وجہ سے ظلم ہو رہا ہے, تو اس کو بند کرنا وہ اس کا حل نہیں ہو سکتا ہے, حل نہیں ہو سکتا ہے. اور اگر تم خواتین انصاف دلانا چاہتے ہو دلاؤ, ان خواتین کو بھی دلاؤ جو فسادات میں بیوہ ہو چکی ہیں, ان خواتین کو بھی دلاؤ جن کے پیٹوں کو پھاڑا گیا ہے, ان خواتین کو بھی دلاؤ جن کے بچے بے گناہی کے طور پر قید خانے میں سالوں سال سڑ رہے ہیں, ان خواتین کو بھی دلاؤ جن کے بچوں کو ان کی نگاہوں کے سامنے ختم کر دیا گیا, ان خواتین کو بھی دلاؤ جن کو زندہ چلایا گیا, ان کو بھی دلاؤ. کہ وہ خواتین نہیں, خواتین ہیں, ان کی طرف نظر نہیں, ان کی طرف کوئی نگاہ نہیں, ان کا ظلم نظر نہیں آتا ہے, ان کی مظلوم نظر نہیں آتی ہے کہ اور جو ہے راہ لے کر جا رہے ہیں, کسی اور راستے پر لے کر چل رہے ہیں. تو ہم کہتے ہیں کہ 3 طلاق ایک موقع پر دینا غلط, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی ہے, غلط ہے. بس ایک ہی طلاق ہوگی, سمجھا, لیکن ایک ہوگی 3 ہوگی, حکومت کو بتانے کی ضرورت نہیں, وہ ہمارا مسئلہ ہم حل کر لیں گے, اس کو انٹرفیئر ہونے کی ضرورت نہیں.
وہ ہمارا مسئلہ ہم حل کر لیں گے، 1 ہوگی 3 ہوگی ہم بات کر لیں گے، لیکن جو ظلم ہو رہا ہے اس کو آپ کو روکنا ہوگا، اور جو ہے جہاں بے انصافی ہو رہی وہ روکنا ہوگا۔ چلو ٹھیک ہے، مسلمانوں میں تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے یہ ایسا ہو رہا ہے، تعلیم کام کرو، مسلم جو ہے مسلم ایریاز میں سکولز کو لے کر آؤ، قضاء کے سسٹم کو اور مضبوط بناؤ، قاضیوں کے سسٹم میں جو ہے اور تعلیم یافتہ قاضیوں کو لے کر آؤ، اور خلا کے سسٹم کو عدالت سے نکال کر قاضیوں سے چھوڑ دو، تاکہ عورتوں کو آسانی ہو، تاکہ عورتوں کے مسائل آسان سے حل ہو جائیں۔ بے شمار طریقے ہو سکتے ہیں خواتین کو سپورٹ کرنے کے، ان کے مسائل کیا ہیں جانو، بس کوئی اور ایجنڈا ہے، کوئی اور پلان ہے، اس کو نافذ کرنے کے لیے طلاق ایک بہانہ بنا کر استعمال کیا جا رہا ہے۔ اور طلاق کو کم کرنا چاہتے ہو، طلاق کو مٹانا چاہتے ہو نا، تو مدارس کو تنگ مت کرو، مدارس تنگ مت کرو۔ کیوں؟ یہی مدارس میں پڑھنے والے لوگوں کو سمجھاتے ہیں کہ طلاق ایسے دینا ایسے دینا ایسے دینا ہے، یہی مدارس والے لوگوں کی اصلاح کرتے ہیں، یہی مدارس والے عورتوں کے ظلم کو جو ہے ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہی مدارس والے جینے کا طریقہ سکھاتے ہیں، یہی مدارس والے میاں بیوی کے حقوق سکھاتے ہیں، یہی مدارس والے ظلم کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مدارس کو تنگ کرنا چاہتے ہو، پھر عورتوں ظلم ختم کرنا چاہتے ہو، کہاں سے ہو سکتا ہے؟ مدارس ظلم کو ختم کرو، مسجدوں کو تنگ کرنا چھوڑ دو، اور مغربی کلچر کو ختم کر دو، اور روزگار سے لگاؤ نوجوانوں کو۔ کیوں لوگ جو ہے طلاق کیوں دیتے ہیں؟ لوگ عام طور طلاق بے روزگاری کی وجہ سے دے رہے دوست۔ جو بے روزگار ہوتا ہے نا وہی بالکل ڈپریشن میں آ جاتا ہے، وہ ٹینشن میں آ جاتا ہے اور پھر طلاق دے دیتا ہے۔ بے روزگاری کو دور کرو، تعلیم کو عام کرو، مدرسوں کو تنگ مت کرو، مسجدوں کو تنگ مت کرو، مغربی کلچر کو روک دو، پھر یہ طلاق کا سن خود بخود کم ہوتا جائے گا۔ آسانی پیدا کرنا ہوگا، اور آسانی کے سارے دروازوں کو بند کر دیں گے اور پھر رونا روتے رہیں گے، یہ اس مسئلے کا حل نہیں ہو سکتا ہے۔ ناظرین، جو بھی ہے ہمیں اپنی اصلاح کرنا ہوگا، اگر ہم اپنی اصلاح نہیں کریں گے پھر اسی طرح کی آواز اٹھتے رہیں گے۔ اپنی اصلاح کرنا ہوگا، سمجھانا ہوگا، جمعہ خطبات میں سمجھانا ہوگا، ورکشاپ منعقد کرنا ہوگا، کانفرنس منعقد کرنا ہوگا، گھر گھر پہنچنا ہوگا، دین سے قریب کرنا ہوگا، سمجھانا ہوگا، تب چل کر سسٹم صحیح ہو سکتا ہے۔ لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ طلاق دیتے ہو آسانی کے ساتھ، لیکن طلاق کے نقصانات کیا ہوتے ہیں؟ سب سے پہلا اثر اس کے بچوں پر ہوتا ہے، سب سے پہلا اثر بچوں پر ہوتا ہے۔ یہ 2 بچے، 1 بچہ، 3 بچے، 4 بچے جو ہے نا، سب سے زیادہ یہ احساس کم تری مبتلا ہو جاتے ہیں کہ اسکول کو جا رہے ہیں، سب کے بچے ان کے ساتھ ان کے ابو ہیں، فلاں ہے فلاں ہے، یہ بچہ جا رہا تنہا، اس کے کوئی ابو نہیں ہے اس کے ساتھ، سب کے فیس پے کیے جا رہے ہیں، اس کی فیس پے نہیں کی جا رہی ہے، احساس کم تری میں کھڑا ہوا ہے، سب کے نوٹ بکس نئے نظر آتے ہیں، اس کے پرانے نظر آتے ہیں، احساس کم تری میں، سب کا لباس نیا ہے، اس کا لباس پرانا، احساس ختم ہو جاتا ہے، سب کے پاس پینسل نئی نہیں ہے، اس کے پرانی پینسل، احساس کم سے مبتلا ہو جاتا ہے۔ وہ بچہ جو باپ کے بنا ہوتا ہے، وہ بچہ جو باپ سے محروم ہوتا ہے، وہ تعلیم میں آگے نہیں بڑھ سکتا ہے دوست، خاص طور آج کے دور میں۔ آج کا دور ایسا ہے، سینسیٹیو دور ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں کا بچوں پر اثر ہوتا ہے، یہ بچوں کی تعلیم پر اثر پڑتا ہے، اس کے احساسات مرجھا جاتے ہیں، اور اگر اس کو صحیح راستہ نہیں ملتا ہے آوارہ بن جاتا ہے، شراب نوشی میں چلا جاتا ہے، غلط دوستوں میں چلا جاتا ہے، غلط راستے پر چلا جاتا ہے، کریمنل راستے پر وہ چلا جاتا ہے۔ اگر صحیح اس کی رہنمائی نہ ہو، صحیح اس کے دوست نہ ملے، صحیح سوسائٹی نہ ملے، صحیح لوگ نہ ملے، برباد ہو جاتا ہے۔ جو بچہ بچپن میں اپنے ماں باپ کی لڑائی کو دیکھتا ہے نا، وہ بچہ ماں سے بھی نفرت کرتا ہے، باپ سے بھی نفرت کرتا ہے، زندگی میں کبھی اپنے ماں باپ کو دعا دینے والا نہیں بن سکتا، زندگی میں وہ آگے بڑا بن کر اپنی بیوی کو محبت دینے والا نہیں بن سکتا۔ کیوں؟ اس کو محبت نہیں ملی ہے۔ جس بچے کو محبت نہیں ملتی وہ بچہ کبھی محبت دینے والا نہیں بن سکتا، بچے تباہ ہو جاتے ہیں، بیوی تباہ ہو جاتی ہے، اگر طلاق دے دی جائے بیوی احساس سے کم تری میں آ جاتی ہے، دھبا لگ جاتا ہے، کلنک لگ جاتا ہے، مطلقہ کا نکاح کہیں بھی نہیں ہوتا ہے، نکاح کے لیے دوڑ دھوپ چلتے رہتے لیکن کہیں بھی نہیں ہوتا ہے، احساس کم تری میں آ جاتی ہے، کفالت کا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے، اور اس کی جو ہے کھانے پینے کا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے۔
کتنے مسائل آج کے اطراف گھیرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ وہ مردوں سے شادی سے نفرت کرنے لگ جاتی ہے اور کہتی ہے سارے مرد ایسے ہوا کرتے ہیں، تنہا پسند ہو جاتی ہے، لوگوں سے کٹ جاتی ہے، کسی محفل میں نہیں آتی، کسی دعوت میں نہیں آتی. کیوں؟ اس پر طلاق کا دھبا لگا نا، احساس اس کا مرجھا جاتا ہے، وہ مسکراہٹ بھول جاتی ہے، ہنسنا بھول جاتی ہے. کتنا بڑا لاس ہوتا ہے طلاق بولنے کی وجہ سے. اچھا، صرف عورت پر ہی نہیں بلکہ مرد پر بھی اس کے اثرات ہوتے ہیں. طلاق دے دیتا ہے، انا میں آ کر طلاق دے دیتا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے غصے میں آ کر شراب کے نشے میں طلاق دے دیتا ہے. لیکن دینے کے بعد 1 مہینے 2 مہینے کے بعد آتا ہے، مول صاحب میں طلاق دے دے، وہ تو غصے میں تھا. اچھا، بچے بہت یاد آ رہے ہیں. اچھا، بچے یاد آتے ہیں، بیوی یاد آتی ہے، پہلے ٹائم پر کھانا ملتا تھا اب نہیں مل رہا ہے نا، اب یاد آتی ہے. صبح سویرے گرم گرم پانی جو ہے دھونے کو، جو ہے نہانے کو، منہ دھونے کو ملتا، اب نہیں مل رہا ہے، اب یاد آ جاتی ہے. ناشتہ ٹائم پہ ملتا تھا اب نہیں مل رہا ہے، یاد آ جاتی ہے. دوپہر میں جو ہوٹل میں کھانا پڑ رہا ہے نا بغیر کھانا ڈالچا، اب یاد آتی ہے اس کو. ہاں، غصے میں کہا دے دیا، افسوس ہے، بچے یاد آ رہے، فلاں یاد آ رہے، ٹھیک، اب افسوس کرنے لگ جاتا ہے. اگر اس کو صحیح دوست ملے تو پھر صحیح راستے پر چل سکتا ہے، اگر نہ ملے وہ بھی برباد ہو جاتا ہے، وہ بھی تباہ ہو جاتا ہے. عورت کو اگر صحیح بھائی ملے، صحیح باپ ملے، صحیح سوسائٹی ملی تو صحیح راستے پر چلے گی. اگر باپ اس کا نہیں، کیا کرے گی یار؟ ماں اس کی نہیں، کیا کرے گی؟ بھائی اس کی نہیں، کیا کرے گی؟ غلط راستے پر چل جائے گی، وہ غلط راستے پر جائے گی. اس غلط راستے پر چلنے کے ذمہ دار کون بنے؟ چلانے کے ذمہ دار کون بنے؟ ہم بنے. تو اپنی بھی اصلاح کرنا ہوگا. اصلاح ضروری ہے، صرف ایک طرفہ بات نہیں. فلاں کیوں کہتا ہے، وہ تو کہیں گے غلطی ہمارے پاس ہوئی نا، غلطی اصلاح کرنا ہوگا، صبر کرنا ہوگا، انڈرسٹینڈنگ پیدا کرنا ہوگا، اور جو ہے صبر کا ماحول پیدا کرنا ہوگا. اگر یہ نہیں کریں گے تو معاشرہ تباہ ہوگا، نہیں کریں گے مسلمان بدنام ہوں گے، نہیں کریں گے جو مٹھی بھر لوگ کرتے ہیں نا ان کا الزام سارے مسلمانوں پر تھوپا جائے گا. اور اگر اس کا نام لے کر ایکسس ویل کوڈ آ جائے تو اس کے بعد پھر سسٹم پورا بکھر جائے گا، تتر بتر ہو جائے گا. کیوں؟ یہ نکاح ہے، ایکسس ویل کوڈ میں نکاح کرنا ہے تو اچھا نکاح ہے تو وہاں پر کوئی گواہ کی ضرورت نہیں، ولی کی ضرورت نہیں، وکیل کی ضرورت نہیں. کیوں؟ ایکسس ویل کوڈ ہے. اگر کیا کہتے ہیں اس کو طلاق ہو جائے تو عدت گزارنا 3 مہینے ہے، لیکن وہاں پر عدت کا تعلق نہیں. کیوں؟ ایکسس ویل کوڈ ہے. عدت ختم ہو جائے گی، وراثت کا مسئلہ ختم ہو جائے گا، نکاح کا مسئلہ ختم ہو جائے گا، یعنی سارے کے سارے پرابلمز یعنی شروع ہو جائیں گے. جس کو سمجھنے کے لیے ہمیں ضروری ہے اپنے لوگوں کو سمجھائیں، طریقہ سکھائیں، جینے کا طریقہ سکھائیں، مرنے کا طریقہ سکھائیں، ان کھانے کا طریقہ سکھائیں. اسلام سکھا چکا ہے، ان کو پہنچانے کی ضرورت ہے. بیچارے بزی رہتے ہیں نا، ہم کو سکھانا پڑتا ہے. ہاں، یہ جاب میں بزی رہتے ہیں، یہ بزنس میں بزی رہتے ہیں، کاروبار میں بزی رہتے ہیں، کارخانے میں بزی رہتے ہیں، لائف بزی رہتے ہیں. ان کو سمجھنے کا ٹائم نہیں. سمجھانے والے کوئی آنا چاہیے. اچھا، ہاں، سمجھانے والے آنا چاہیے. آ رہے ہیں، ماشاءاللہ آ رہے ہیں. مسلمان آپ کے پاس پہنچ رہے ہیں، آپ کو سمجھا رہے ہیں. بس سمجھنے کی ضرورت ہے، سمجھانے کی ضرورت ہے. اگر سمجھیں گے انشاءاللہ کوئی مسلمانوں کا بال بیکار نہیں کر سکتا، کیڑا نہیں کر سکتا. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ تو ہم تمام کو دین اسلام سمجھنے کی توفیق عطا فرما اور اس پر صحیح طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا، نکاح کا جو طریقہ سکھایا وہ اپنے کی توفیق عطا فرما، اور طلاق کا جو طریقہ سمجھایا اس کو اپنے توفیق عطا فرما، خلا کا جو سسٹم سمجھایا اس کو اپنے توفیق عطا فرما. باری تعالیٰ ہمدردی کرنے والا بنا، احسان کرنے والا بنا، درگزر کرنے والا بنا، معاف کرنے والا بنا، احساس کو سمجھنے والا بنا، آنکھوں کو سمجھنے والا بنا، دل کے درد کو سمجھنے والا بنا، ان کے بیک گراؤنڈ کو سمجھنے والا بنا. باری تعالیٰ جو غلطیاں ہوتی ہیں ہم سے، ہم تمام غلطیاں تو معاف فرما. اگر ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں ہماری بیوی کو معاف کر دینا چاہیے، اگر ہماری بیوی غلطیاں ہوتی ہیں ہمیں معاف کر دینا چاہیے، ساتھ لے کر چلنے کی کوشش کرنا چاہیے. اب واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.